الله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نشهد أن لا إله إلا الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صدق الله العظيم. درود شریف پڑھنا ہے. اللہم صلی علی نبینا ذی قدر ذی وقار سامعین حضرات، ربیع الاول کا مہینہ جاری و ساری ہے. اس مہینے میں ہمارے ملک میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کے پیغام کے حوالے سے، آپ کی صورت کے حوالے سے پروگراموں کا باقاعدگی کے ساتھ اہتمام کیا جاتا ہے. اسی سلسلہ کی ایک کڑی یہ آج کا ہمارا یہاں پہ جمع ہونا. اللہ ہم سب کا یہاں جمع ہونا، حاضر ہونا قبول فرمائے. ربیع الاول کے مہینے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک خاص قسم کی نسبت حاصل ہے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر سوموار اور جمعرات کا روزہ رکھا کرتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ یہ کیوں رکھتے ہیں ہر سوموار اور جمعرات کا روزہ؟
تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں سوموار کا روزہ اس لیے رکھتا ہوں کہ اللہ نے اسی دن مجھے پیدا فرمایا، اور پھر فرمایا کہ اسی دن اللہ نے میرے سر پر تاج نبوت بھی سجایا۔ میں آپ کے سامنے دو باتیں اور بھی کروں گا۔ رسول اللہ کا پیدا ہونا بھی اسی مہینے میں، رسول اللہ کا نبی بننا بھی اسی مہینے میں، یہ تو حدیث بتا رہی ہے۔ رسول اللہ کا مکہ کی دھرتی چھوڑ کر مدینہ میں ہجرت کر کے جانا، اور جب آپ ہجرت کر کے مدینہ طیبہ پہنچے تو وہ بھی ربیع الاول کا مہینہ تھا، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دار فانی سے، دنیا سے انتقال کر جانا، فوت ہو جانا، وہ بھی اسی مہینے میں۔ چار نسبتیں جو ہماری معلومات میں ہیں وہ اللہ کے نبی کے ساتھ اس مہینے کو ہیں۔ چار نسبتیں: رسول اللہ کا پیدا ہونا، رسول اللہ کو نبوت ملنا، رسول اللہ کا ہجرت کر کے مدینہ پہنچنا، اور رسول اللہ کا اس دار فانی سے رخصت فرمانا۔ چار نسبتیں ہیں۔ لیکن ہمارے ہاں جو صحیح العقیدہ حضرات ہیں وہ تو یقیناً اس بات کو بخوبی جانتے ہیں، جیسا کہ ماشاءاللہ آپ تشریف فرمائیں، کہ یہ مہینہ چار طریقوں سے نبی کے ساتھ منسوب ہے۔ اس کے باوجود کوئی ایک صحابی بھی ایسا نہیں ہے جو اس مہینے کے اندر کسی خاص عمل کا اہتمام کرتا ہو۔ اور لمبی چوڑی باتیں ساری چھوڑ دیں، چھوٹی سی بات ذہن میں آتی ہے۔ ہمارا اسلامی سال، قمری سال، یہ محرم سے شروع ہوتا ہے، پتہ ہے آپ کو، اور ذی الحجہ پہ آ کے مکمل ہوتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 1.25 لاکھ کے قریب سچے عشاق رسول جو صحابہ اکرام تھے، انہوں نے رسول اللہ کے ساتھ چار طریقوں سے نسبت رکھنے والے مہینے سے اسلامی سال کا آغاز نہیں کیا۔ کیوں؟ سوچنے کی بات۔ یہ نہیں کیا انہوں نے، محرم سے سٹارٹ لیا، لیکن آگے ربیع الاول کھڑا ہے، سفر چھوڑ کے اس سے سٹارٹ نہیں لیا۔ کیوں؟ یہ میسج، یہ پیغام امت کو دینا مقصود تھا کہ رسول اللہ کے ساتھ نسبت اس مہینے کے بھی ہے، لیکن اصل میں ہم نے ان نسبتوں کو دیکھ دیکھ کے اصل مقصد نہیں چھوڑ دینا۔ جو مقصد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہمارے سامنے پیش کیا ہے، اصل وہ چیز ہے جس چیز کی اہمیت تھی۔ اس کے لیے صحابہ کرام صرف مکہ نہیں، مدینہ نہیں، عرب نہیں، پوری دنیا پر صحابہ کرام مقصد پیغمبر کو لے کر پہنچ گئے۔ اصل جو چیز تھی جس پر عمل بھی کرنا تھا، پہنچانا بھی تھا، وہ تھا کہ اللہ کے نبی کا جو پیغام ہے وہ عالم اسلام، عالم دنیا کے اندر وہ پہنچ جائے۔ اس کے لیے ہمارے بلوچستان اور ہمارے کابل تک اور ادھر سندھ تک یہ جو ایریے ہیں، یا افریقہ کے ایریے، وہاں بھی جاؤ تو صحابہ کرام کی قبور مبارک آپ کو نظر آئیں گی۔ وہ اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسبت رکھنے والے مہینے کو سیلیبریٹ نہیں کیا، دن نہیں منایا، مہینہ نہیں منایا، بلکہ اللہ کے نبی کے صحابہ نے نبی کا پیغام دنیا تک پہنچایا ہے۔ لیکن آج افسوس اور صد افسوس کہ بس ہماری قوم سمجھ لیں یا ہماری پبلک اور عوام سمجھ لیں کہ یہ بیچارے صرف اور صرف چند چیزوں کے ساتھ جو مصنوعی خرافات ہیں، ان چیزوں کے ساتھ اللہ کے نبی کو خوش کرنا چاہتے ہیں۔ شریعت اس کی قطعاً اجازت نہیں دیتی۔
بہرحال اس بات کا کئی دفعہ رد ہو چکا ہوگا، جو باتیں میں نے کرنی ہیں وہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ میں آپ کے سامنے جو بات عرض کرنے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ نے انسان اور خاص طور پر اس امت کے انسانوں کی اصلاح کے لیے اللہ نے دو بندوبست اور دو انتظام فرمائے ہیں۔ نمبر ایک، اللہ نے آسمانوں سے بندوبست فرمایا اور قرآن اتارا، اور زمین سے بندوبست فرمایا اور جوان دنیا کے اندر نمودار فرمایا۔ قرآن آیا، ادھر سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جوان آیا۔ جب یہ دونوں چیزیں آ گئیں، یقین کیجئے دنیا کی قسمت بدل گئی، لوگوں کی قسمتیں بدل گئیں۔ آج بھی یہی قانون ہے اور قیامت تک یہی قانون چلے گا کہ آسمان سے اترنے والے قرآن کو پکڑا جائے اور مکہ کی دھرتی سے ابھرنے والے جوان کے دامن کو پکڑا جائے۔ یقین کیجئے انسان کبھی تباہ نہیں ہو سکتا، برباد نہیں ہو سکتا۔ بس یہ چیز میں نے آپ کے سامنے چند منٹ میں آپ کے سامنے گزارشات رکھنی ہے۔ اللہ مجھے حق بات کہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بھائیو، قرآن مجید میں اللہ نے واضح طور پہ فرمایا، سورۃ ابراہیم ہے، 13واں پارہ ہے، اس میں اللہ نے پہلے قرآن کی بات کی ہے، میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، پھر انشاءاللہ آپ کو نبی کریم کی بات بتاتا ہوں۔ یہ دونوں چیزیں، آسمان سے اترنے والا، عرشوں سے اترنے والا قرآن اور مکہ کی دھرتی پر ابھرنے والا جوان، یہ دونوں چیزیں جب کسی کے پاس آ جاتی ہیں تو یقیناً وہ بندہ کائنات کا افضل ترین انسان بن جاتا ہے۔ آج ہمارا معاشرہ دیکھیں، آج ہم تباہ ہو چکے ہیں، آج ہم ذلیل ہو رہے ہیں، آج ہم کیوں برباد ہو چکے ہیں؟ اس کی یہی وجہ ہے، آسمان سے اترنے والے قرآن کی قدر بھی نہیں کی اور مکہ کی دھرتی سے ابھرنے والے جوان کی قدر بھی کوئی نہیں کی۔ قرآن کے مقابلے میں کتابیں لے آئے، محمد جوان کے مقابلے میں اور لوگوں کو پیش کر دیا۔ یقیناً جب قرآن کے مقابلہ کیا تو ہم تباہی کے دہانے پہ پہنچ گئے، محمد کے مقابلے میں کسی اور کو لے آئے تو ہم برباد ہو چکے ہیں۔ آج ہماری بربادی کی مین وجہ یہی ہے۔ میری معروضات صرف یہی ہے کہ ہم اصل جو چیز ہے جس سے میری اور آپ کی اور پورے عالم کی، پوری دنیا کی، پوری امت کی جو کامیابی کا راز ہے، بس وہ یہی ہے، آسمان سے اترنے والا قرآن، اس کو پکڑو، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جوان، ان کی سنت کو پکڑو۔ یہ دو چیزیں پکڑ کے زندگی گزارو، اللہ دنیا میں بھی عزت دے گا، آخرت میں بھی عزت دے گا۔ اور ذرا قرآن کی سیر کرتے ہیں، اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے، قرآن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام کتاب انزلناہ الیکا۔ او لوگو، اللہ نے سورۃ ابراہیم 13واں پارہ پہلی آیت میں فرمایا ہے، کتاب، یہ وہ کتاب ہے، انزلناہ، آسمانوں سے اس کتاب کو ہم نے دنیا پہ اتارا، نازل فرمایا۔ کس جگہ پہ اتارا؟ فرمایا الیک، اے علی قلب محمد رسول اللہ، یعنی اللہ کے نبی کے دل مبارک پہ اللہ نے قرآن کو اتارا۔ اے رب کریم، آسمانوں سے کتاب کا، قرآن کا اتارنا، اس کا مقصد کیا تھا؟ اس سے فائدہ کیا حاصل کرنا تھا؟ اللہ نے فرمایا لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ۔ میرا پیغمبر، جب آسمانوں سے ہم نے قرآن اتارا، یہ تیرے ہاتھ میں آیا، اب اس قرآن کے ذریعے سے تو لوگوں کو ظلمت اور شرک کی گھٹاٹوپ اندھیروں سے نکال کر ہدایت والے راستے پہ چلانا شروع فرما۔ یہ مقصد ہے۔
قرآن آسمانوں سے اتارا تاکہ لوگوں کو کامیابی ملے، تاکہ لوگ کامیاب ہو جائیں، تاکہ دنیا تباہ ہو چکی ہے تباہی سے بچا جائے، تاکہ دنیا شرک کے اندر ڈوب چکی ہے، ظلمت کے اندر، گمراہی کے اندر تباہ ہو چکی ہے، غرق ہو چکی ہے، تاکہ ان کو اس غرق اور ان تباہی سے بچانے کا انتظام اللہ نے کیسے کیا ہے؟ آسمانوں سے اللہ نے قرآن اتار دیا، اور قرآن اتارا محمد جوان پر۔ جب قرآن آیا تو اللہ کی قسم ہے ساتھیو، اندر کے اندھیرے دور ہوتے گئے، اندر کی ظلمت مٹتی گئی، اندر کی ساری چیزیں ختم ہوتی گئی، غلط چیزیں۔ اور جب محمد جوان آیا، اللہ کی قسم ہے ظاہری طور پر بندوں کو نور ملتا گیا، قرآن آیا، دل صاف ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو ان ھذا القلوب تصدع کما یصدع الحدید۔ اور لوگوں سنو، جس طرح لوہے کو زنگار لگ جاتا ہے، اسی طرح دلوں کو بھی زنگار لگ جاتا ہے۔ اور سنو، صحابہ نے پوچھا ما جلاؤہا یا رسول اللہ، یہ زنگ کیسے ختم ہوگا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا دلوں کا زنگال، دلوں کا میل، دلوں کی ظلمت، دلوں کا اندھیرا، دلوں کی گمراہی، دلوں کی ظلمت اور ضلالت مٹانے کے لیے اللہ نے آسمانوں سے قرآن اتارا ہے۔ جب قرآن آیا محمد نے پڑھ کے سنایا، قرآن آیا تو دل صاف ہوتے گئے، محمد کی سنت آتی گئی تو ظاہر صاف ہوتا گیا۔ اور نظر دوڑو، مکہ کی دھرتی پر رہنے والے لوگ، ارد گرد سے آنے والے لوگ جب اللہ کے نبی کے پاس آئے، اللہ کے نبی نے ان کو قرآن سنایا، پھر اپنی سنت بتائی، تو ان لوگوں نے کیا کیا؟ قرآن کو سمجھا، قرآن کے مطابق اپنا عقیدہ اور ایمان بنایا۔ نتیجہ یہ نکلا اندر کی مرضیں ختم ہوتی گئیں، اور جب پیغمبر جوان کے نقش قدم پہ چلتے گئے، ظاہری جتنی ساری خرافات تھیں وہ بھی ختم ہوتی گئی۔ اور یاد رکھو بھائیو، آج بھی ہمارے پاس یہی ہتھیار ہے کہ میں ہوں یا آپ ہیں، کوئی ملا ہے، کوئی مولوی ہے، کوئی عامی بندہ ہے، کوئی دکاندار ہے، کوئی کسان ہے، کوئی دنیا کا جس کام فیلڈ والا بھی بندہ ہے، اگر وہ قرآن کو تھام لے، پیغمبر کی سنت کو تھام لے، اللہ کی قسم ہے لوگو یاد رکھو اندر بھی صفائیاں ہوتی جائیں گی اور ظاہر بھی انسانوں کا پاک ہوتا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ان فی الجسد مضغہ فاذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب۔ اللہ کے نبی نے فرمایا او میری امت والو سنو، ہر بندے کے جسم میں ایک حصہ اور ایک ٹکڑا ایسا ہے، اگر وہ ٹھیک ہو جائے تو سارا جسم ٹھیک ہوتا ہے، اور اگر وہ ٹکڑا خراب ہو جائے سارا کا سارا جسم بندے کا خراب ہوتا ہے۔ یا رسول اللہ وہ کون سی چیز ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا لوگو اللہ وہی القلب، وہ بندے کا دل ہے، دل ٹھیک ہے تو انسان کا سارا وجود ٹھیک ہے، اور اگر دل غلط ہے انسان کا سارا وجود غلط ہو گیا۔ اور یاد رکھیے گا جب اللہ کا قرآن آتا ہے بندے کی دل کی کایا پلٹ جاتی ہے، دل پلٹ جاتا ہے، اور پھر جب وہ پیغمبر کے قریب ہوتا ہے، پیغمبر کی سنت کے قریب ہوتا ہے، اس کا ظاہر بھی بدل جاتا ہے۔ آؤ آ کر دیکھو، تلوار ہاتھ میں لی ہوئی ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ سب کو آ رہی ہے، کسی کو زیادہ تو نہیں ہے، کوئی ہے گھٹانی ہے؟ تھوڑی سی کم کر دو تاکہ سمجھ آ جائے۔ تلوار ہاتھ میں اٹھائی ہوئی ہے، نکل پڑا بڑا جری انسان، بڑا شجاع، مکے کا دلیر آدمی۔ ان کو ٹھیک ہے بھلا ہوئے، آواز کھول سکتے ہوتے کھولو۔
تلوار ہاتھ میں لی ہوئی ہے، بڑا شجاع اور بڑا دلیر آدمی ہے، چلتا جا رہا ہے، نیام سی نکلی ہوئی ہے۔ آگے سے ایک شخص آیا، حضرت نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پوچھتے ہیں او ابن خطاب، او عمر، کہاں کا ارادہ ہے، کدھر جا رہا ہے؟ کہنے لگا یار یہ جب سے محمد نے اپنے نئے دین کا اعلان کیا ہے، پورے مکے کے اندر افراتفری مچ گئی ہے، ہر بندہ پریشان سرگردان ہے، یہ ہمارے بابوں کو، ہمارے معبودوں کو، ہمارے خداؤں کو کہتا ہے یہ غلط ہے، کچھ بھی نہیں کر سکتے، سب کچھ کرنے والا اکیلا کون ہے؟ ذرا دل کی گہرائیوں سے بولو، یہ میرا نعرہ نہیں، اللہ کی توحید کا نعرہ ہے، توجہ سے، سب کچھ کرنے والا اکیلا کون ہے؟ ایک اللہ کی ذات ہے، یہ کہتے ہیں صرف اللہ سے ہوتا ہے، اور ہمارے باپ دادا اور ہم سب کا عقیدہ اور نظریہ، وہ عمر کہتا ہے ہم سب کا نظریہ یہ ہے کہ یہ بابا، یہ لات ہے، منات ہے، عزہ ہے، عصاف ہے، نائلہ ہے، یہ فلاں مورتی ہے، یہ فلاں بت ہے، ان کے ہاتھ میں بھی ہماری قسمتیں ہیں، ان کے ہاتھ میں بھی ہمارے نفع نقصان کے اختیارات ہیں۔ یہ کہتا ہے کہ محمد کہتے ہیں کوئی کچھ نہیں کر سکتا، وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا لَهُمُ الْخِيَارَةُ۔ تیرا محمد جو ہے یہ کہتا ہے کسی کے بس میں کچھ نہیں، سارے اختیارات کا مالک اللہ ہے۔ میں چاہتا ہوں یار یہ جو مکے کی فضا خراب ہو چکی ہے، یہ جو اختلاف پیدا ہو چکا ہے، آج یوں کروں اس محمد کا کام تمام کر دوں اور قتل کر دوں، تاکہ نہ رہے بانس، نہ بجے بانسری، نہ ہوگا محمد، نہ چلے گا اس کا دین۔ اچھا، حضرت نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے، چھپا ہوا مسلمان ہے، کہنے لگا یا عمرہ تو محمد کو قتل کرنے جا رہا ہے کہ اس نے نئے دین کا اعلان کر دیا، پہلے اپنے گھر میں تو ذرا جھانک، پہلے اپنے گھر دے اندر تے جھاتی پا، ادھر جا کے تو دیکھ تیرے بہنوئی بھی اسی محمد کا کلمہ پڑھتا ہے، تیری بہن فاطمہ بھی اسی کا کلمہ پڑھتی ہے، پہلے گھر کو صاف کر، پھر محمد کا جا کے پتہ کرنا اور انتقام بدلہ لینا۔ خیر، حضرت عمر نے جب یہ باتیں سنی حضرت نعیم کی، فوراً اپنا رخ موڑا اور اپنی بہن کے دروازے پہ پہنچ گئے۔ جب دروازے کے قریب گئے، گھر سے اسی کتاب کی آیتوں کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی جو محمد پتھر کھا کھا کر بھی سنایا کرتا تھا۔ ایک وہ دور تھا مسلمانوں، او بھائیو، مردو، عورتوں، توجہ سے سنو، ایک وہ زمانہ تھا جب مسلمانوں کے گھر سے قرآن کی آوازیں آیا کرتی تھی، اور ایک آج کا تیرا میرا دور زمانہ ہے، تیرے میرے گھر میں صبح اٹھتی LED ٹیلی ویژن کو آن کر دیا، کیبل لگی ہوئی ہے، صبح اٹھتے ہی کچھ نہ کچھ خرافات شروع کر دی، بے ہودگیاں شروع ہو گئی، نہ اللہ یاد ہے، نہ رسول یاد ہے، نہ موت یاد ہے، نہ قبر یاد ہے، نہ حشر یاد ہے، نہ جہنم کی عذاب یاد ہے، نہ اللہ کی پکڑ یاد ہے۔ یاد رکھ مسلمانوں کا زندگی کا انداز یہ نہیں ہوا کرتا کہ وہ صبح اٹھے تو بھی اللہ کو ناراض کرے، دن کے وقت بھی اللہ کو ناراض کرے، رات کو سونے لگے تو بھی اللہ کو ناراض کرے۔ آج تو ہماری قسمت ہی کچھ ایسی ہو گئی، سونے لگتے ہیں، سوتے ہوئے بھی فیس بک اور میڈیا کو چلاتے گند اور بےہودگیاں دیکھتے دیکھتے سو جاتے ہیں، اور ہمیں آخرت کی فکر کوئی نہیں ہوتی۔ کبھی سوچا کرو مسلمانہ، میرے محمد کی تعلیم کیا ہے؟ سوتے ہوئے رب کا نام لے کے سو، اللہم بسمک اموت و احیا، اللہ میں سونے لگا ہوں، تیرے نام کے ساتھ سوتا ہوں اور تیرے نام کے ساتھ اٹھوں گا، پھر اٹھنے لگ تو اس وقت
کہ الحمدللہ احیانا بعد ما اماتنا وإلیہ النشور. یہ پڑھتا جا اور اٹھتا جا. سوتے ہوئے اللہ کو یاد کر کے سو اور اٹھتے ہوئے بھی اللہ کو یاد کر, تاکہ تیرا میرا رب ہم سے راضی ہو جائے. اور ہم ہر وقت رب کو ناراض کرنے کی ہر وقت کوشش کرتے رہتے, حقیقت ہے عمل سے. خیر, ایک وہ گھر تھے جب قرآن پڑھا جاتا تھا, اور آج ہمارے گھر ہیں نوجوان. آج تو ہماری یہ حالت ہے کہ تنہائی میں نا, ویسے انسان کا ایک مزاج ہوتا ہے, تنہائی میں وہ کچھ نہ کچھ گنگنانا شروع کر دیتا ہے. اردو ٹھیک ہے نا, یہ اردو ٹھیک ہے نا. تنہائی میں وہ کچھ نہ کچھ گنگنانا شروع کر دیتا ہے. پہلے لوگ, اچھے لوگ, وہ تنہائی میں بھی اللہ کو یاد کیا کرتے تھے, ذکر کیا, استغفار پڑھنا شروع کر دیا اور درود پاک پڑھنا شروع کر دیا, اور اس قسم کی اچھی چیزیں زبان سے ادا کرتے تھے. اور آج ہمارے ہاں نوجوان جب تنہائی میں ہوتے ہیں نا, جب فرصت ملتی ہے تو اس وقت بھائیو گانا گنگناتے ہیں. سوچ الٹی ہو گئی, آخرت کا پتہ ہی نہیں ہے کہ میں نے مرنا بھی ہے, میں نے رب کے سامنے حاضر ہونا بھی ہے. جب میرا اللہ قیامت کے دن میرے اور آپ کے پاؤں زمین سے چمٹا دے گا اور میرا اللہ کہے گا پہلے سوالوں کا جواب دے, تب جا کے زمین تیرے قدم چھوڑے گی. پھر اللہ پوچھے گا, ہاں بھائی بتا زندگی کہاں گزار کے آیا, جوانی کہاں گزاری تھی, علم کتنا حاصل کیا تھا, اس پہ کتنا عمل کیا تھا, رزق کہاں سے کمایا تھا, کہاں خرچ کیا تھا. یہ سوال تیرے میرے سے ہونے ہیں, چاہے کوئی قاری صاحب ہے, چاہے کوئی مولوی صاحب ہے, چاہے کوئی جٹ ہے, چاہے کوئی کاروباری بزنس مین ہے, چاہے کوئی مرد ہے, چاہے کوئی عورت ہے. اور سنو, ان چیزوں کا جواب دے مجھے اور آپ کو ہونا ہے. خدا را کبھی اپنے گریبان میں جھانکا کرو کہ کیا میں نے ان کاموں کی تیاری بھی کی ہے کہ کوئی نہیں. خلیفہ ہارون الرشید, باتوں میں بات آ گئی, یہ پوری کر لوں پھر انشاءاللہ آگے چلتے ہیں. توجہ سے سن لو یار, اللہ کرے کسی کو توفیق ہو جائے آخرت کی فکر کی, انشاءاللہ ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا. خلیفہ ہارون الرشید نے, ان کے قریب ایک تھا بہلول, سیدھا سادہ اللہ والا تھا, کوئی لمبی چوڑی ہے, پھرا شرا نہیں ماردا جی میں آج کل ہوندے نے بھائی, دیکھیں نا کبھی, اور تسبیح ٹھک ٹھک ٹھک, آگے لوگ کھڑے ہیں, کہیں منہ پٹے ہوئے ہیں, کہیں بوتلان دے ڈکڑے کھولے ہوئے ہیں, کہیں اپنے مریض نہیں چاہے ہوئے ہیں, کوئی کس طرح. یہ ساریاں بدماشیاں آج کی ہیں, اس دور میں یہ چیزیں نہیں ہوتی, وہ اللہ والے ہوتے تھے واقعی. بہرحال تو کام چلتے چلتے ایک دن نا خلیفہ ہارون الرشید نے ایک سوٹی, اور چھڑی کہہ دو, سوٹی کہہ دو, ڈنڈا کہہ دو, عصا کہہ دو, وہ دیا بہلول کو. باتوں میں بات ہوئی تو کہا یار یہ لے لے, اور جو تم سے بھی بے وقوف تمہیں کبھی ملے نا تو یہ چھڑی اور سوٹی اسے دینا. بہلول اللہ والا تھا, اس نے وہ سوٹی اور چھڑی سنبھال کے رکھ دی. اللہ کا کرنا بھائیو, ہر عروج کے بعد زوال ہے نا, ہر عروج کے بعد زوال ہے. میں آپ کو دوسرے الفاظ میں یوں کہوں, ہر اونچائی کے بعد گہرائی ہے. چلے جاؤ, چلو ہائٹ پہ. پاکستان میں سب سے اونچی ہائٹ کیا ہے؟ K2 ہے. دنیا کی سب سے اونچی ہائٹ کیا ہے؟ ماؤنٹ ایوریسٹ ہے نیپال میں. ایسے ہی ہے نا, آپ کی علم میں ہوگا. چلے جاؤ سب سے ہائیسٹ پیک پوائنٹ پہ چلے جاؤ, اور وہاں جب پہنچو گے آخری پوائنٹ پہ جب پہنچو گے, آگے کیا ہوگا؟ گہرائی ہوگی. یہ تجھے اور مجھے پیغام دیا جاتا ہے کہ اگر تیرے پاس آج حسن کا عروج ہے, تیرے پاس آج پیسے کا عروج ہے, تیرے پاس آج جوانی کا عروج ہے, تیرے پاس آج خطابت کا عروج ہے, تو سن لے کل تمہیں زوال ملے گا, کل تیری یہ حسن ختم ہو جائے گا, کل تیری یہ جوانی بڑھاپے میں تبدیل ہو جائے گی, کل تیری زندگی موت میں کنورٹ ہو جائے گی. ساری چیزوں کو زوال ہے. تو خیر کرتے کرتے ہارون الرشید کا بھی آخری ٹائم آ گیا. بہلول کو پتا چلا بھئی ہارون الرشید دا آخری ٹائم ہے, اور دوڑیا, وہ چھڑی اٹھائی, سوٹی اور ڈنڈا وہ اٹھایا,
اور اٹھا کے ساتھ چھپا کے لے آیا اور آ کے خلیفہ ہارون الرشید سے کہتا ہے جناب کتھے چلے ہو؟ ہارون الرشید کہتا ہے یار لمبے سفر تے چلے ہاں۔ تو بہلول کہتا ہے دنیا میں آپ جب سفر کرتے تھے تو بڑا پروٹوکول ہوتا تھا آپ کا، بڑی وہ آگے پیچھے یہ ہے وہ ہے، بڑی گارڈ بڑی سیکورٹی، یہ ساری چیزیں ہوتی تھیں، اور آپ جو ہے جہاں جانا ہوتا اس کے لیے آپ پورا انتظام کرتے تھے کہ میں نے وہاں جانا ہے، میرا کھانے پینے کا یہ وہ سارا سسٹم۔ میں اس دن پڑھ رہا تھا، باتوں میں بات آ گئی کہ شاہ سلیمان جو ہے، شاہ سلیمان سعودی عربیہ کا، تو اس نے جو ہے سفر کیا اپنا ملیشیا کا سفر کیا، پہلے کچھ سال پہلے کی بات ہے، اس نے سفر کیا ملیشیا، سفر کرنا تھا ملیشیا کا، پتہ نہیں کتنے کروڑ ڈالر کا سامان پہلے پہنچایا گیا، اور جو ہی سامان وغیرہ پہنچا کتنے جہازوں پہ، اس کے بعد اس نے اپنا دورہ منسوخ کر دیا، کروڑوں ڈالر گئے، ٹھیک ہے۔ یعنی یہ شاہی ایک سسٹم ہے کہ وہ جی پہلے اپنا انتظام کرتے ہیں ساری چیزیں۔ تو بہلول کہتے ہیں یار تو سفر پہ جاتا تھا تو کچھ نہ کچھ سامان ساتھ لے کے جاتا، پہلے انتظام کرتا تھا، تو آج آپ جس سفر پہ جا رہے ہو اس سفر کے لیے کیا سامان بھیج رہے ہو؟ تو آگے سے جو ہے کیا سامان ساتھ لے کے جا رہے ہو؟ تو آگے سے ہارون الرشید نے کہا بہلول وہ پاگل دا پاگل ہے نا، اس سفر تے کون سامان لے کے ویندا ہے نال، خالی جیب ہی ہر کوئی جاتا ہے، ایک وہ کفن جس کی 2 چادریں ہوتی ہیں اور وہ بھی بغیر سلی، تاکہ سینے والا سسٹم شریعت نے نہیں رکھا کہ کوئی غلطی سے جیب نہ سیلے، غلطی سے جیب نہ سیلے، کفن کی جیب ہی نہ بن سکے، سلنے والا کام ہی نہیں ہے کفن کے اندر۔ تو کہتا ہے اس کے ساتھ میں کیا لے کے جاؤں گا؟ اس نے کہا حضرت اتنے لمبے سفر پہ جا رہے ہو اور سامان ساتھ کوئی نہیں ہے؟ اس نے کہا کوئی سامان نہیں ہے۔ اس نے وہ چھڑی جو تھی نا جو بہلول کو دی تھی، وہ چھڑی اسے کہا حضرت آپ نے مجھے کہا تھا جو تم سے بھی بے وقوف وہ چھڑی اسے دینا، آج مجھے پتا چل گیا کہ آج آپ مجھ سے بھی زیادہ بے وقوف ہیں، میں تو آخرت کی فکر کرتا رہتا ہوں، تو نے وہ بھی فکر کوئی نہیں۔ اور اللہ کے نبی نے بھی یہی فرمایا، حدیث ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا او لوگو عقل مند بندہ کون ہے؟ اساں جاندے کول پیسے ہون زیادہ، عقل مند بندہ کون ہے؟ سیانہ بندہ کون ہے؟ سمجھدار کون ہے؟ میرے نبی نے فرمایا القیس من دانا نفسہ وعمل لما بعد الموت۔ ڈالی کے ساتھیوں سن لو، میرے نبی نے فرمایا ہے عقل مند بندہ وہ ہے جو اپنی آخرت کے لیے عمل کی تیاری کرتا رہتا ہے، والعاجز اور بے وقوف بندہ کون ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا من اتبع نفسہ ہواہا وتمنا علی اللہ، جو آخرت کی تیاری بھی کوئی نہ کرے اور دل کے اندر یہ سوچتا رہے اللہ بڑا رحیم ہے، اللہ بڑا کریم ہے، اللہ بڑا مہربان ہے، آپ ہی معاف کر دے گا۔ میرے نبی نے فرمایا اس سے بڑا بے وقوف کوئی نہیں ہے۔ خیر دروازے پہ پہنچے، گل یاد آئیے کیری حضرت عمر رضی اللہ عنہ دروازے پہ پہنچے، اسی قرآن کی آواز آ رہی تھی جو آمنہ کے لال پڑھ پڑھ کے سنایا کرتے تھے۔ دروازہ کھٹکایا، اندر سے سمجھ گئے کہ عمر آ گیا ہے۔ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے جو جس ٹکڑے پر گتے پر یا کاغذ پر لکھا ہوا تھا قرآن مجید کی چند آیات، وہ فوراً چھپا دی، اور تھوڑی دیر کے بعد دروازہ کھولا اور سامنے عمر ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا ماذا کراتما،
क्या चीज तुम दोनों पढ़ रहे थे। आगे से उन्होंने कुछ ऊंच नीच करने की कोशिश की ताकि इसके सामने करार ना किया जाए। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने बहनोई को पकड़ लिया और कहने लगे तेरी जुर्रत कि तूने अपने बाप दादे का दीन छोड़कर इस वहाबी का दीन कबूल कर लिया है, जो तुम्हें अपने जो कुरान पढ़ के सुनाता है, जो तुम्हें बाप दादे के दीन के खिलाफ उकसाता है, तेरी जुर्रत। उसके बाद हजरत उमर ने अपने बहनोई को पकड़ा और मारना शुरू कर दिया। मार रहे हैं, साथ उनकी हमशीरा भी खड़ी है, उनकी बीवी हजरत उमर की हमशीरा भी खड़ी है। जब उसने देखा कि ज्यादा मार रहे हैं, ये छुड़ाने के लिए आगे बढ़ी तो हजरत उमर ने उस हमशीरा को भी पकड़ लिया और मारना शुरू कर दिया। मार रहे हैं। हजरत फातिमा उनका नाम है। मार खा के जब वो गिरने के बाद शेर की तरह धारते हुए उठ खड़ी हुई और कहने लगी ओ उमर सुन ले, तेरी रगों में अगर खत्ताब का खून दौड़ता है, अल्लाह की कसम है मैं फातिमा की रगों में भी उसी खत्ताब का खून दौड़ता है। और अगर तू खत्ताब का बेटा होकर कुफर नहीं छोड़ सकता, अल्लाह की कसम है मैं खत्ताब की बेटी होकर मोहम्मद का दीन नहीं छोड़ सकती। इन्हें आपस में बैठे हैं भाई, तेरा मेरा इतना आज ईमान है, जरा ये गौर करना चाहिए यार। और कुछ अपने ज़मीर बेदार हो ना, बयान का मकसद तो ये होता है कि हमारे ज़मीर जो सोए पड़े हैं ना थोड़ा सा एक्टिव हो जाए, बेदार हो जाए। तू तो मैं ये दावा इतना कर सकते हैं भाई, असा आदे हैं भाई तुसा जो कुछ करो असा अपने मुहम्मद का तरीका नहीं छोड़ सकते। एक कुछ कर सकता है साढ़े चो नो भाई, ठीक हकीकत है। मुशरिकों के जनाजों पे खड़ा होगा। कारी साहब पता नहीं आप क्या पढ़ते होंगे कि नहीं, शायद नहीं पढ़ते ना जी, नहीं आप मुवाहिद लोग हैं भाई। मुझे इंशाल्लाह कहते हैं ना भाई इंसान मुसलमान के बारे में अच्छा गुमान रखना चाहिए। मुझे इंशाल्लाह पूरा यकीन है कि आप मुवाहिद हैं, आप इसकी अहमियत समझते हैं कि जिस काम से अल्लाह का कुरान रोक दे, जिसको हराम कर दे। ओ बुजुर्ग बैठे ने ना को पूछो भाई ओ पीछे पक्की रोटी कौन दी जाए, पक्की रोटी बुजुर्गों को याद होगी। पक्की रोटी उसके अंदर ना ईमान की शराइत लिखी होती थी। उन शराइत में ये भी था कि अल्लाह की हलालों अल्लाह दी हलाला नू हलाल कर जड़ी वे ते अल्लाह दी हरामा नू हराम कर जड़ी वे। पता है ना तुहानू, ਇਹਦਾ मतलब है होया कि जिस काम को अल्लाह हराम कर दे उसको हराम कहना और हराम मानना ये ईमान है। और जो अल्लाह की हराम को हलाल समझे, फतवा नहीं लेंदा मैं, मेरी जुर्रत नहीं, ठीक है। फतवे वाले मौलवी आंदे रांदे ला दे सन। बहरहाल तो मुख्तसर ये है कि आपको पता है ना कुरान में अल्लाह ने मना किया है कि खबरदार मुशरिक का जनाजा ओ इत्थे ता बोलो पढ़ना चाहिए। ए तुसा क्यों आदे पे नहीं पढ़ना चाहिए? कुरान मना किया। बोलो किसने मना किया है? कुरान ने मना किया है। इन्हें हवाला थोड़ा जा सुन लो, सिर्फ लंबी चौड़ी तफसील में नहीं जाते, ताकि तुहानू जरा ताज़ा हो जाए यार। तुसा मुवाहिद साथी हो, ताकि आपको ये बात रिफ्रेश हो जाए कि भाई वाकई कुरान ने तो हराम किया है, तो मैं खबरदार गलती से भी ना करूं, या मेरा कोई बच्चा या मेरा कोई भाई या मेरा कोई करीबी बंदा भी ना कर बैठे। आप खुद भी बचेंगे और अपने दोस्तों को भी बचाएंगे ना इंशाअल्लाह। और जरा कुरान का हवाला सुन लो। 11वां पारा है, अल्लाह ने क्या फरमाया? हजरत साहब कर दी गल्लां खैर है ना, हक बनता है ना जी। ना इन्नमल मुशरिकून नाजसून, तो तुम्हारी गल बिल्कुल बजा, वो तो है ही ना पाक ना। एक किराते चांदा इन्नमल मुशरिकून नाजसून, मुशरिक नापाक है। दूसरी किराते इन्नमल मुशरिकून नाजिसून, नाजिस का माना है हिन्नी पलीती। ये मसलन मेरा कपड़ा है ना, कपड़ा इस पे पलीदी लग जाए तो इसको धो लो तो पाक हो जाएगा। ते होवी नहीं कपड़ा, होवी भी पाखाना, उसनो धोवो तो पाक हो सी। इसे वास्ते दूसरी किरत चाहता वो ही नहीं पलीदी। कोई कपड़ा नापाक, कोई चीज नापाक हो जाए, पाक होने से पाक हो जाएंगे धोने से। लेकिन जो खुद नापाकी है उसको जितना धोवो पली पाक, अल्लाह कहता है नजिसन। हाँ वो तो बात ठीक है, लेकिन इतनी अल्लाह और गल आखी है। तो जी अल्लाह मा कान लिन्नबी
نبی کے لیے جائز نہیں، نبی کو اجازت نہیں۔ اور پھر فرمایا والذین آمنوا، اللہ وٹ کڑے آئی گل توجہ نال سن، اللہ نے وضاحت کی ہے کہ صرف میں کہہ دوں نبی کو جائز نہیں، ہو سکتا ہے یہ کہہ دیجیے اس حکم میں نبی کی تخصیص ہے، یہ صرف نبی کے لیے حکم ہے، نا یہ بات نہیں ہے۔ فرمایا والذین آمنوا، جو ایمان والے ہیں ان کے لیے بھی یہ چیز قطعاً جائز کوئی نہیں ہے۔ کیا چیز جائز نہیں ہے؟ ان یستغفروا للمشرکین، کہ مشرک کے لیے وہ بخشش کی دعا بھی نہیں کر سکتے، اجازت نہیں ہے، نبی کو بھی اجازت نہیں اور ایمان والوں کو بھی اجازت نہیں۔ توجہ نال، نبی کو اجازت نہیں تھی، نبی نے عمل یہ نہیں کیا کہ مشرک کے لیے دعا کی ہو، ہن جیرا اسی ایمان والا جو ہوگا ایمان والا اپنے آپ کو موحد کہلاتا ہے، اپنے آپ کو توحیدی کہلاتا ہے، اپنے آپ کو پکا مومن کہلاتا ہے، سن لو وہ بھی اس حکم پہ عمل کرتے ہوئے مشرک کا جنازہ نہ پرسی نا، تو سمیں نہ پرسو، پکی گالے۔ اللہ عمل دی توفیق دے وے تے میں تو حوالہ دے دے مانجے۔ آیت نمبر ہے جی 113، سورت کا نام سورت توبہ اور آیت نمبر 113، اس میں اللہ نے کھول کے بتا دیا نبی کے لیے بھی جائز نہیں ہے اور ایمان والوں کے لیے بھی جائز نہیں ہے کہ وہ مشرک کا جنازہ پڑھیں، مشرک کے لیے جا کے بخشش کی دعا مانگے، یہ جائز نہیں ہے۔ اللہ سوال یہ ہے بھئی اگر ہووے کوئی خاندان دا بندہ، ہووے کوئی قریبی بندہ، ہو کوئی پڑوسی محلے دار، میرا کوئی ریلیٹیو اور رشتہ دار ہو، تو مولا اس کے لیے تو تھوڑی سی رخصت ہونی چاہیے نا، کیونکہ میرا تعلق خراب نہ ہو۔ اللہ نے فرمایا اسی آیت میں دیکھ لینا، 113 نمبر آیت ہے، اللہ نے فرمایا وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى، جتنا بھی تیرا قریبی ہوئے تو سارے تعلق چھوڑ دے اور اللہ دے قرآن دے حکم دے عمل چا کر۔ اللہ فرمایا سنو بندیا، اگر تو میرے قرآن کی لاج رکھ اور میں تیری عزت دی لاج نہ رکھا، اے میں خدا ہی نہ ہویا بات، لاج رکھنا تیرا کام ہے، تیری عزت کو بچا کے محفوظ کرنا تیرے خدا کا کام ہے۔ آج ہم کہتے ہیں جی ہمارے جنازوں پہ کوئی نہیں آئے گا، اے سونا اللہ کی قسم ہے کائنات کا کوئی بندہ نہ بھی آئے، یقین کر اللہ فرشتوں کو بھیج کے بھی تیرا جنازہ پڑھوا لے گا۔ ایسا ہوا ہے، تاریخ میں ایسا ہوا ہے کہ اللہ نے فرشتوں کے ذریعے سے جنازے بھی پڑھوائے، صحابہ کی مدد بھی کی۔ اللہ نے کیوں؟ انہوں نے قرآن کی لاج رکھی، نبی کی لاج رکھی۔ آؤ جی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کی بہن کہتی ہے اگر تم اپنے بھائی اپنے باپ دادے کا دین نہیں چھوڑ سکتا تو میں فاطمہ اپنے محمد کا سچا دین، تو سمجھ جا کیا کرو، کلچ ون کے بیویں دے ہو تے حلوے کھان دے ہو تے پلاؤ کھان دے ہو، محلے دے اندر جمعرات ہو۔ اللہ کا واسطہ ہے اس منبر سے بھی اگر سیدھی بات نہ ہو تو بازار میں ہوگی، کہاں ہوگی؟ یہ اس کا فریضہ ہے۔ مجھے بھی پتہ ہے آپ کو یہ باتیں شاید چبھ رہی ہوں، شاید محسوس ہو رہی ہوں، لیکن بھائی ہمارا فرض ہے، ٹھیک ہے؟ اساں تو اپنا فریضہ ہے کہ مفتی صاحب مولانا ہے توجہ جی۔ فرمایا لوگوں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ہے، کہتی ہے تم اپنے باپ دادا کا دین نہیں چھوڑ سکتا، میں اپنے پیغمبر کا سچا دین نہیں چھوڑ سکتی۔ کمال کی بات دیکھ یار، کمال کی بات دیکھ، جو میں کہہ رہا تھا نا کہ بندہ حق بات پہ ڈٹ جائے نا، اللہ اس بندے کی لج ضرور رکھتا ہے۔ عمر کی بہن ہے اور مار کھا کے بھی حق پہ ڈٹ گئی، اللہ نے فوراً لج رکھی، اسی عمر کو محمد کا غلام بنا کے دکھایا۔ آج تو بھی مشرک دے جنازے نہ پڑھ، تو بھی کلوں میں شرکت نہ کر، تو بھی ان کی ریلیوں میں جو جلوس ربیع الاول کے ہیں ان کو دیدار کرنے نہ جا، تو بھی محمد کی سنت کی غیرت دکھا۔ اللہ کی قسم ہے یاد رکھ، تو کرے گا اللہ فوراً نقد تمہیں انعام دے گا، دیکھے گا تو آنکھوں سے۔ اللہ اکبر۔
علماء فرماتے ہیں دیسی جٹ مولویوں کہتے ہیں یہ تو وپار دی گل ہے نا جی، جی جی وپار کیتا ہے انہی آرو دے نال معاملہ ہونا ہے۔ اچھا جی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بہن کا جب یہ جملہ سنا فوراً چونک گئے ہیں، میں عمر اتنا جری آدمی، جلیل القدر، شجاع بہادر آدمی، میرے سامنے کوئی مرد بھی آواز اونچی نہیں کر سکتا، یہ عورتوں کے کیسی اونچی آواز کر رہی ہیں۔ خیر فوراً سہم گئے، سوچنے پہ مجبور ہو گئے، اور آگے کیا ہے؟ حضرت عمر کہتے ہیں اچھا یہ بتا جو چیز تم پڑھ رہے تھے وہ مجھے بھی دکھاؤ۔ حضرت فاطمہ فوراً گئی اور وہ جو پرچہ تھا یا کاغذ تھا یا چمڑا جس پہ لکھا ہوا تھا وہ اٹھا کے سامنے لے کے آ گئی، حضرت عمر کے سامنے کیا۔ پڑھا لکھا آدمی تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ہی سامنے دیکھا تو پڑھنا شروع کر دیا۔ پڑھ کیا رہے ہیں؟ سورۃ طٰہٰ سالوں پر ہے، اس کی ابتدائی آیتیں تم بھی سن لو، اللہ ہمیں بھی وہ اجر نصیب فرما دے۔ توجہ سے سنو، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشی تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی الرحمن علی العرش استوى له ما في السماوات وما في الارض وما بينهما وما تحت الثرى وان تجهر بالقول فانه يعلم السر واخفى اللہ لا الہ، پوری کائنات کا اصل خزانہ یہی جملہ ہے، لا الہ الا اللہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ آیتیں پڑھی فوراً آنسو بہنے لگ گئے، کانپنے لگ گئے۔ میں نے عرض کیا تھا جو میرا موضوع ہے اس کو ذہن میں رکھو، آسمانوں سے اللہ نے لوگوں کی اصلاح کے لیے قرآن اتارا، مکہ کی دھرتی سے اللہ نے جوان ابھارا، قرآن آتا ہے، دل کے اندھیرے دور ہوتے ہیں، جوان کی سنت آتی ہے، ظاہری اندھیرے دور ہوتے ہیں۔ ابھی تو میں آپ کو قرآن کی بات بتا رہا ہوں، زیادہ ٹائم تو نہیں ہو رہا جی، ہے جی، زیادہ لیٹ تو نہیں ہو رہے نا آپ؟ اللہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں اندھیرا تھا، ظلمت تھی، 360 بتوں کی عظمت تھی، اللہ کی توحید کا مخالف تھا، لیکن آسمانوں سے اترنے والا قرآن ہے، جو ہی سامنے آیا، جو ہی اس کو پڑھنا شروع کیا، فوراً دل کے اندھیرے کوئی منجھائی شروع ہو گئی، رگڑائی شروع ہو گئی، آنسو بہنے لگے۔ جب دل پگھلتا ہے تب جا کے آنسو بہتے ہیں۔ حضرت عمر کے آنسو جاری ہو گئے اور کہنے لگے فاطمہ بہنا یہ مجھے دے۔ بہن کہتی ہے کوئی نہ ابھی تم مشرک ہے، جیسے بابا کہہ رہا تھا انما المشرکون نجس، مشرک ناپاک ہوتا ہے، پہلے آپ جائیے، جا کر غسل کیجئے، غسل کرنے کے بعد آؤ، میں پھر تمہیں یہ قرآن دیتی ہوں، یہ آیات دیتی ہوں۔ غسل کیا، فریش ہو کے آ گئے، قرآن اٹھایا، پڑھتے جا رہے ہیں، آنسو بہتے جا رہے ہیں۔ یہاں پہ ایک جملہ ذرا توجہ سے سن لو، عمر کو اللہ نے ایسا مقام دیا تھا، ایسی عظمت دی تھی کہ عمر کے سامنے جب بھی اللہ کا قرآن بیان کیا جاتا کان وقافن عند کتاب اللہ۔ عمر جتنے بھی جلال میں ہوتا، جتنے بھی غصے میں ہوتا، جتنے بھی پریشانی میں ہوتا، عمر کے سامنے قرآن آنے کی دیر ہوتی، سارا غصہ ختم ہو جاتا، فوراً رک جاتے۔ دیکھ ذرا مدینہ کے اندر اس کائنات کا سب سے بڑا سورج، سراج منیر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
सूरज मदीने के अंदर गुरूब हो गया, अल्लाह के नबी फौत हो गए। सहाबा इकराम नबी की जुदाई में कोई किधर टकरे मार रहा है, कोई बेहोश पड़ा है, कोई किस हालत में। हाँ वो बंदे ते बंदे रह गए। रिवायात में आता है अल्लाह के नबी की एक सवारी थी, खच्चर सवारी थी। तो जब अल्लाह के नबी फौत हुए तो वो खच्चर दौड़ा और दौड़ कर एक कुएं में छलांग लगा के मौत की घाट उतर गया और उम्मत को पैगाम दे गया कि लोगो इस दुनिया ते अगर मुहम्मद नहीं तो रहमन दा फायदा ही कोई नहीं। इसको और अंदाज नाल सुनो जरा, एक और अंदाज से सुनो, अल्लाह करे कोई पल्ले पड़ जाए है? वो खच्चर पैगाम दे गया है जिसकी जिंदगी में मोहम्मद की सुन्नत और निस्बत ना हो उस जिंदगी का फायदा ही कोई नहीं है। पता नहीं समझ आई कि कोई नहीं। जिस जिंदगी में पैगंबर की सुन्नत और पैगंबर की निस्बत ना हो वो जिंदगी जिंदगी नहीं है, जिंदगी बेबंदगी शर्मिंदगी। ये बहुत बड़ी बंदगी है अल्लाह की कि बंदा मोहम्मद की सुन्नत को अपने ऊपर सजा ले। खुदारा ये जो है मैं तो मेरे ख्याल में जब भी आता हूँ इस दाढ़ी मुबारक की ज़रूर बात करता हूँ मेरे ख्याल में, ठीक है। खुदारा थोड़ा सा सोचा करो कि मेरी पैगंबर से निस्बत और क्या है। ज़ाहिरी तौर पर निस्बत एक ही थी कि मेरा ज़ाहिर मोहम्मद जैसा होता, मैं ज़ाहिर भी पैगंबर जैसा ना बना सका। मैं अल्लाह को कल क्या मुंह दिखाऊंगा कल क़यामत के दिन। अल्लाह पूछेगा हाँ भाई कहंदा उम्मती है, तो आखेगा मैं अल्लाह मैं मोहम्मद करीम दा उम्मती हाँ। अल्लाह पूछेगा अच्छा ये दस के मोहम्मद दी निशानी यही खोलो, कोई सर्टिफिकेट, कोई अलामत, कोई साइन ऑफ मोहम्मद, कोई निशानी। ईमानदारी से बता, एक निशानी थी हमारे पास और कोई निशानी हमारे पास ज़ाहिरी तौर पर नहीं है जो हमारी फिजिक और जिस्म में हो, एक ही निशानी है। हाँ तो एक निशानी भी जाहिर ना कर सकिया तू या कोई बंदा ते वत के विखे सी ते के अंजाम भुगते सी। भाइयों दुनिया की जिंदगी गुजरती जा रही, खुदारा थोड़ा सा अपने आप को संभालो। कितने तक अल्लाह की रहमत से और पैगंबर की सुन्नत से दूर होके गुजारोगे, खुदारा सोचा करो। खैर अल्लाह हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु जिस वक़्त पता चला कि अल्लाह की नबी फौत हो गए और पोजीशन क्या है, हवास खो बैठे, हवास होश हवास ही कोई ना रहे। तलवार निकाली और मस्जिद नबी में खड़े होकर कहने लगे मन काला इन्ना मुहम्मदन कद माता फअज़रिब उनुकहू। जिस बंदे ने भी जबान से ये जुमला निकाला अल्लाह के नबी फौत हो गए, मैं उसकी गर्दन उड़ा दूंगा, मार दूंगा उसे। खबरदार अल्लाह के नबी मेराज पे गए हैं, फौत नहीं हुए। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु मकाम सुख से वापस आए। पता चला दौड़े दौड़े आए, बेटी आयशा सिद्दीका का हुजरा है, अल्लाह के नबी का जिस्म मुबारक, मैयत मुबारक अल्लाह के नबी की एक चादर के नीचे ढकी हुई पड़ी हुई है। आया अबू बकर सिद्दीक और अपने अल्लाह के नबी के मुंह मुबारक से, चेहरा मुबारक से वो चादर हटा के पेशानी पे बोसा दे के कहता है तिबत हय्या अल्लाह के पाक पैगंबर आप जब जिंदा थे तो जिंदा लोगों के पाकों के सरदार थे और जब आप दुनिया से चले गए आप फौत शुदा पाक लोगों के आप सरदार। आंसू गिरे, चेहरे मुबारक पे चादर उड़ाई, चल पड़े। मस्जिद नबी में देखा उमर खड़ा है, कांप रहा है, हवास बाख्ता हुआ खड़ा है, तलवार निकाली हुई है, एक ही नारा कर मन काला इन्ना मुहम्मद कदमात फाज़रिब उनुकहू। एक ही जुमला बार बार दोहरा रहा है। सहाबा की जुर्रत कोई नहीं हो रही, रो तो रहे हैं, मुहम्मद की जुदाई का गम है और उधर से उमर बिन खत्ताब का ये हाल है। अबू बकर सिद्दीक आया ते एक दूजे दे यारन, अबू बकर ते उमर एक दूसरे के यार थे।
پتہ تھا مزاج کا۔ اس موقع پر عمر بن خطاب کو جو چیز روکنے والی ہے سرکی جا دن جیری شینال عمر جھلی منے او اللہ دا قرآن فوراً آئے اور سامنے کھڑے ہو کر لوگوں کو مخاطب کر کے فرمانے لگے ایوہ الناس، او لوگو، من کان منکم یعبد محمد فإن محمدن قد ماتا، تم میں سے کوئی بندہ اگر اللہ کے نبی کو اپنا معبود سمجھتا تھا تو اسے پتہ ہونا چاہیے کہ اس کا معبود آج فوت ہو چکا ہے۔ وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ يَعْبُدُ اللَّهِ، اور جو بندہ تم میں سے یہ بات مانتا تھا کہ معبود اکیلا کون ہے، کون ہے؟ فَإِنَّ اللَّهَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ، تو وہ سن لے اللہ کبھی اللہ پر موت نہیں آئے گی۔ معبود وہی بن سکتا ہے جو موت سے پاک ہو، جو دوسروں کو موت دینے والا ہو، جو زندگی کا مالک ہو، معبود وہی بن سکتا ہے۔ خیر، حضرت عمر کے سامنے جب یہ جملہ خطبہ شروع ہوا اس کے بعد حضرت ابو بکر نے قرآن کی آیت پڑھی وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ، آخر تک آیت پڑھی، اور 23ویں پارے کی آخری دو آیتیں إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيِّتُونَ، یہ آیتیں پڑھی۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کانوں میں جب آواز پڑی فوراً کانپنے لگ گئے اور تلوار ہاتھ سے گر گئی، گھٹنوں کے بل گر گئے، اور بعد میں کہا کرتے تھے کہ اگر آج ابو بکر صدیق یہ آیتیں نہ پڑھتا تو اللہ کی قسم ہے میرے ذہن میں بھی یہ بات اس وقت نہیں تھی کہ یہ آیتیں بھی قرآن میں موجود ہے۔ ابو بکر کا بھلا ہو کہ اس نے آ کے یہ آیتیں پڑھی اور مجھے ہوش آ گیا۔ یہ ہے عمر کا ایک مقام ہے۔ حضرت صاحب بھی آپ مجھ سے پہلے بات کر رہے تھے کہ کچھ لوگ حضرت صحابہ کے بارے میں لب کشائی کر دیں۔ ابھی ہمارا وہ بل پاس ہوا کہ بھائی جی صحابہ اکرام کو برا بھلا کہنے والے کے خلاف گورنمنٹ باقاعدہ ایکشن لے گی۔ تو بھائی میں آپ کو ایک بات گارنٹی سے بتاتا ہوں، سمجھ لو میری بات ذرا توجہ سے، پوری دنیا میں ایسا کوئی مذہب نہیں ہے، توجہ سے سنو بات، پوری دنیا میں ایسا کوئی مذہب نہیں ہے جو مذہب اس بات کے لیے گورنمنٹ سے ریکویسٹ کرے کہ ہمیں گالیاں دینے کی اجازت دو۔ کوئی مذہب ایسا نہیں ہے جو کہے کہ مجھے دوسروں کے بڑوں کو گالیاں دینے کی اجازت دو، گورنمنٹ کی طرف سے مجھے پرمیشن اور اجازت ملے۔ بس ایک یہی لوگ ہیں، اللہ ان کو ہدایت دے یا اللہ ان کو اپنے انجام تک پہنچائے، بس یہی وہ لوگ ہیں جو صحابہ کے بارے میں کہتے ہیں ہمیں گالیاں دینے کی اجازت دو۔ یہ بل کیوں پاس ہو گیا کہ ہم نبی کے صحابہ کو گالیاں نہ دیں؟ عجیب سی بات ہے۔ میرے نبی نے فرمایا کہ اذا رأيتم الذين يسبون اصحابي فقولوا لعنت اللہ علی شرکم، سنو لوگو، تم میں سے کوئی بندہ جب کسی کو دیکھے کہ وہ میرے صحابی کو گالی دے رہا ہے تو اس کو فوراً کہو اور تم پہ اللہ کی لعنت ہو جو تو یہ شر پھیلا رہا ہے۔ حدیث ہے نا مولانا؟ بس اللہ ہدایت دے۔ خیر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن دیکھتے ہیں، روتے جا رہے ہیں۔ اور پچھلے واقعے دیو اتو قرآن اترے تے دلن دیاں صفائیاں، تلو جوان ابھرے تے ظاہر دیاں صفائیاں ہو رہی ہیں۔ کتنا ٹائم ہو گیا؟ 1 گھنٹہ ہو گیا؟ اللہ اکبر، زیادہ لیٹ ہو گیا جی۔ اب میں بات کو سمیٹتا ہوں، بس گھنٹے سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے بات، بہرحال میں شارٹ کٹ کرتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں او میری بہنا، میں بھی چاہتا ہوں اسی محمد کا میں بھی غلام بن جاؤں۔ کیوں؟ کیوں کہہ رہے ہیں، کیوں آواز دل کی نکلی؟ اوپر سے قرآن آیا، اندر کا اندھیرا دور ہو رہا ہے۔
توجہ سے سنو ذرا. خیر اللہ کے پاک پیغمبر کا مجھے بھی غلام بنا دو. بہن کہتی ہے جاؤ صفا پہاڑی کے ساتھ حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک مقام ہے, اللہ کے نبی وہاں پہ موجود ہے, وہاں پہ چلا جا اللہ کے نبی کے پاس اور جا کے کلمہ پڑھ کے محمد کریم کا غلام بن جا. خیر چل پڑا, تلوار اسی طرح لٹکی ہوئی ہے, چلتا جا رہا ہے, دار ارقم پہ پہنچا, جا کے دروازہ کھٹکایا, اندر سے سوراخوں سے صحابہ کرام نے دیکھا تو عمر ہے, تیور بھی عجیب سی ہیں, تلوار بھی نیام سی نکلی ہوئی ہے, لٹکی ہوئی ہے. اللہ کے نبی کو فوراً آ کے بتاتے ہیں یا رسول اللہ, مکے کا وڈیرا چودھری ہے, بہادر ہے, آپ کا دشمن ہے. وہی دروازے پہ تلوار لے کے آیا کھڑا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام کو یہ بات کہہ رہے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا کوئی مسئلہ نہیں ہے, کوئی پریشانی نہیں ہے, میرا ایمان ہے, آپ کا بھی ایمان ہوگا. ساری کائنات کے شجاع اور بہادر جمع کر لو, اللہ کی قسم ہے پیغمبر کی بہادری کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا. ایسا ہی ہے نا, لیٹے پڑے ہیں, تلوار درخت پہ لٹکائی ہے, دشمن آیا, نظر پڑی بھئی آج تو محمد کریم لیٹا ہوا ہے, تلوار بھی کھڑی ہے, اکیلا ہے, تنہائی میں ہے, آج موقع ہے میں فائدہ اٹھا لوں. تلوار اتاری, آکے اللہ کے نبی کے قریب آکے کہتا ہے میں یاسمک منی یا میں یمنعک منی, آج آپ کو مجھ سے کون بچائے گا. توجہ, پیغمبر کی بہادری, پیغمبر کی شجاعت کی بات کر رہا ہوں. اللہ کے نبی سے کہتا ہے من یمنعک منی, کون بچائے گا آپ کو آج میری تلوار کی مار سے. اللہ کے نبی کی آنکھ مبارک کھلی, کھڑے ہو گئے اللہ کے پاک پیغمبر. اور اس مشکل کی گھڑی میں جب تلوار سر پہ کھڑی ہو, دشمن مارنے پہ تل چکا ہو, اس وقت پورے اطمینان اور وقار کے ساتھ کھڑے ہو کر اللہ کے نبی نے انگلی کا اشارہ کر کے فرمایا اللہ, اس مشکل میں مجھے بچانے والا کون ہے. ہماری جتنی بھی مشکلات ہیں وہاں پہ پریشان نہ ہوا کرو, ڈسہارٹ نہ ہوا کرو, دل برداشتہ نہ ہوا کرو, یقین رکھو تو کس پر اللہ پر. اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ, ایسے فرمایا نا, اس جملے کا ایسا روب پڑا نا اس لفظ کا, اس پہ تلوار ہاتھ سے گر گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تلوار اٹھائی, فرمایا ہاں بھائی, اور تو دس, مینوں تا میرے رب نے بچا لے ہے, میرے معبود نے مینوں تا بچا لے ہے, تینوں کیرا الہ 360 جو آگے بچائے گا. میں یاسمک منی, اب تو بتا. وہ کہتا جی انت الکریم ابن الکریم ابن الکریم, حضرت آپ بڑے کریم ہیں, آپ کے باپ دادا بھی بڑے کریم اور شفیق اور کرم کرتے تھے, مہربانیاں کرتے تھے, مجھے معاف کر دے. اللہ کے نبی نے فرمایا چل دفع ہو جا, معاف کر دیا. یہ شجاعت کی بات ہو رہی ہے. خیر حضرت عمر دروازے پہ کھڑا ہے, بتایا حضرت باہر عمر دشمن آیا کھڑا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کوئی حرج نہیں ہے. امیر حمزہ کہتا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے, میں کھڑا ہوں. اگر عمر غلط نیت سے آیا, اللہ کی قسم ہے عمر کی تلوار سے ہی عمر کا سر قلم کر دوں گا. یہ کون کہتا ہے؟ امیر حمزہ, جس کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا اسد اللہ سید الشہداء حمزہ. او لوگو, قیامت تک جتنے بھی شہداء آئیں گے ان سارے شہیدوں کا سردار میرا چچا حمزہ ہوگا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ نبی پاک. کون کہہ رہا ہے؟ نبی پاک. تے لوگ کیا کہتے ہیں؟ سب تو بڑا شہید حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کہتے ہیں نا سید الشہداء, شہید کربلا, امام حسین علیہ السلام. لوگ کہتے ہیں نا, حالانکہ میرے نبی نے فرمایا نہیں, حضرت حسین کی شہادت کا مقام ہے, انکار نہیں ہے, نعوذ باللہ انکار نہیں, لیکن جو میرے نبی نے بات بتائی ہے نا بس اس کے مطابق بات کرنی چاہیے. شہداء کا سردار قیامت تک امیر حمزہ ہوگا, باقی شہداء ان سے نیچے ہوں گے. بہرحال دروازہ کھولا, اللہ کے نبی علیہ السلام آگے بڑھے,
ایک روایت میں آتا ہے، توجہ سے سن رہا، کہ روایت میں آتا ہے اللہ کے نبی نے یہاں سے پکڑا اینی جی جوڑیا عمر نو، دوسری روایت میں آتا ہے کندھے سے پکڑا، کندھے سے پکڑ کے اینی ہلایا عمر نو اور فرمایا عمر کب تک میں محمد کا دشمن بن کے رہے گا؟ عمر کہتا ہے او محمد کریم علیہ السلام دشمنیاں مک گئیاں اللہ دی قسم اور قیامت تک تہاڈا غلام بن کے رہن آیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، پھر کہتا ہے یا رسول اللہ کلمہ پڑھائیے۔ اللہ کے نبی نے کلمہ پڑھایا، حضرت عمر نے کلمے کی شہادت کی گواہی دی۔ آپ بھی دیتے ہیں نا؟ چلو ایک دفعہ وقت دے لو تازہ ہو جائے ذرا۔ فرمایا آپ بھی پڑھ لو، اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ شہادت کی گواہی دی، عمر نے کلمہ پڑھا، صحابہ نے تکبیر کا نعرہ بلند کیا۔ جو ہی تکبیر کا نعرہ بلند کیا، مکے کی فضاؤں میں تکبیر کا نعرہ بلند ہوا۔ ابو جہل اینڈ پارٹی کے کان کھڑے ہوئے ہیں، مسلمانوں کے ہو گیا بھائی، آج تک تو چھپ چھپ کے باتاں کر دیا، آج کے ہو گیا ہے۔ معلومات لینے کے بعد پتہ چلا عمر بن خطاب کے دل پر قرآن کے اثر کا ہوا اور عمر بن خطاب محمد کا غلام بن گیا۔ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ آسمانوں سے اترنے والی قرآن اور کتاب، اس کا اثر بندے کے دل پہ ہوتا ہے اور اندر کا زنگ اور اندر کا گند اور اندر کی بیماریاں ختم ہوتی جاتی ہیں، اور ظاہر کا اثر، ظاہر پر محمد جوان کا اثر ہوتا ہے۔ دیکھو ذرا ایک یہ سنت دیکھ لو، ایک یہ سنت، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، یہ چہرے پہ داڑھی ہے نا، یہ داڑھی سجا لو نا، اس کے بعد دیکھنا یہ آپ کو کن کن غلط کاموں سے روکتی ہے۔ میں مثال دیتا ہوں، بر عام مجمع ہے، میوزک شو ہے، میوزیشن آئے ہوئے ہیں وغیرہ وغیرہ، آپ جب سوچیں گے یار میں جاؤں، جا کے تھوڑا انٹرٹین کر لوں، تھوڑا فریش ہو جاؤں، آپ جانے لگیں گے، آپ کے ذہن میں آئے گا یار لوگ کیا کہیں گے، داڑھی نال گانے سننا آیا بیٹھا ہے۔ یہ پہلا فائدہ میں ویسے بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے، داڑھی والا گانے سننے آیا بیٹھا ہے، یقین کرو اے محمد دی سنت دی برکت ہے جو تو اتنے بڑے جرم تو بچ گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ بات کرنے لگے گا تو کہے گا یار داڑھی دی لاج رکھا، جھوٹ نہ بولا، اس تو بچ گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ انہی طرح ہزاروں چیزیں ایسی ہیں جب انسان کرنے لگتا ہے تو یہ چیز آ کے روک دیتی ہے، نا بھائی تینوں زیب نہیں دیندہ، تو محمد غلام ہے، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال میں زیادہ آگے مزید آپ کا ٹائم نہیں لینا چاہتا، میں نے ایک آدھی بات آپ تک مکمل کی ہے اب تک۔ بھائی بندوں کی اصلاح کا اللہ نے جو انتظام کیا ہے وہ دو انتظام کیے ہیں، ایک آسمانوں سے قرآن اتارا، دوسرا مکہ کی دھرتی سے جوان ابھارا۔ قرآن آتا ہے، اندر کی صفائیاں ہوتی ہیں، محمد جوان آتا ہے، یعنی محمد کریم کی سنت جب جس بندے کے پاس آتی ہے اس بندے کی ظاہری علائشیں اور بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اور ایمانداری نال ذرا دسو، اگر تہاڈا دل اے منیندا پیا ہے کہ واقعی گل انہی ہے کہ قرآن نال اندر صاف ہوندا ہے، پیغمبر دی سنت نال ظاہر صاف ہوندا ہے، تو اج ایتھے مسجد وچ بیٹھ کے میں وعدہ نہیں آدا، اقرار کرو اج دے بعد اساں محمد دی سنت دے مطابق زندگی گزرساں، کرے سو پکی گل ہے۔ درس دے آون دا، اتھے بیٹھن دا، گھنٹہ سوا گھنٹہ بیٹھن دا بھائیو تاں فائدہ ہے جو بندہ عمل بھی کرے، ورنہ الٹا اپنے اتے وبال بنیندا پیا ہے، وبال کہ پتہ ہون دے باوجود بندہ عمل نہ کرے تو بہت بڑا جرم ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اس واسطے ذہن میں رکھو، قرآن آتا ہے تو اندر کی صفائیاں آتی ہیں، اندر کی صفائیاں ہوتی ہیں، اور پیغمبر کی سنت آتی ہے تو ظاہر کی منجھائیاں اور صفائیاں ہوتی ہیں۔ صحابہ کو دیکھو، اللہ کے نبی کی سنت ان کے پاس آئی، پیغمبر جوان ان کے پاس آیا تو جو عبداللہ نام کا بندہ تھا وہ ابو بکر سے صدیق اکبر بن گیا۔ توجہ سے سنو، پیغمبر آیا ان کے پاس تو عبداللہ نام تھا، ابو بکر کنیت تھی، صدیق سے صدیق اکبر بن گیا۔
آؤ ذرا اور دیکھو محمد جوان آیا تو عمر بن خطاب تھا، عمر فاروق بن گیا، اور آگے دیکھو محمد جوان آیا تو عثمان بن عفان تھا، عثمان غنی بن گیا، اور محمد الرسول اللہ آیا علی المرتضی بن گیا، محمد الرسول اللہ آیا ابو ہریرہ 5000 حدیثوں کا حافظ بن گیا۔ آؤ ذرا دیکھو تو صحیح محمد جوان آیا، امیر معاویہ سیاست کا بادشاہ بن گیا۔ آؤ ذرا محمد جوان آیا تو امیر حمزہ سارے شہداء کا سردار بن گیا۔ آؤ ذرا محمد جوان آیا جن کے پاس ان میں سے عبداللہ بن عباس تمام مفسرین کا سردار مفسر بن گیا۔ آؤ ذرا محمد جوان آیا ان کے پاس جو دیکھو عبداللہ بن مسعود فقاہت کا سردار بن گیا، جس کا شاگرد ابو حنیفہ، اور اس وقت پوری دنیا میں 80% لوگ ابو حنیفہ کے مقلد ہے۔ یہ کہاں سے آیا؟ محمد الرسول اللہ کی وجہ سے آیا۔ پیغمبر آیا دنیا میں انقلاب آ گیا، قرآن آیا دلوں میں انقلاب آ گیا۔ آج بھی یہی راز ہے، آج بھی یہی چیز ہے کہ اگر کوئی بندہ قرآن کے ساتھ اپنا سینہ صاف کرے، اپنا دل کی علائشیں ختم کرے اور ظاہراً سنت کے مطابق گزارنے کی کوشش کرے، اللہ کی قسم ہے آج اسے بھی اللہ اسی طرح مقام عطا کرے گا جیسے صحابہ کو اللہ نے عطا کیا تھا۔ گل سمجھ آئیے؟ کرے سو کوشش، گھروں کے اندر سنتوں کو عام کرو۔ ربیع الاول کا مہینہ ہے، اس میں نبی علیہ السلام کے اوصاف بیان کیے جاتے ہیں، خصائل شمائل بیان کیے جاتے ہیں، ساری چیزیں بیان کی جاتی ہیں۔ بھائیو یہ پیغمبر کریم کی ایک دعوت ہے جو میں نے اس انداز سے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ میں دو چیزوں کو پلو سے باندھ لو۔ اللہ کے نبی نے بھی یہی فرمایا تھا، ترکت فیکم امرین، لوگوں میں دنیا سے جا رہا ہوں، تم میں دو چیزیں باقی چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ ایک چیز اولہما کتاب اللہ، ان میں سے پہلی چیز ہے اللہ کا قرآن، اور نمبر 2 وہ سنتی، اور میں محمد الرسول اللہ کی سنت تم پہ لازم ہے۔ علیکم بالسنہ، اور لوگوں تم پر سنت لازم ہے، میرا پیغمبر بار بار کہہ کے گیا ہے۔ اس واسطے میری گزارش ہے کہ اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ اللہ کے برگزیدہ بندے بنو، اللہ کے نیک بندے بنو، نیک بندیاں بنو، اگر یہ مرد و عورت یہ چاہیں تو یقین کرو سنت کے مطابق زندگی گزارنا شروع کر دو، اللہ بڑی آسانیاں کر دے گا۔ ٹھیک ہے نا جی؟ صبح اٹھو تو سنت کے مطابق، کاروبار پہ جانے لگو سنت، حدیث شریف میں آتا ہے جب بندہ گھر سے نکلتا ہے نا، گھر میں چھوٹی سی بات بتا رہا ہوں سنت کے اعتبار سے، کیونکہ میں نے قرآن کی بات زیادہ کر دی ہے، سنت کی بات تھوڑی سی کی ہے، اس لیے آخری حدیث سنا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جب بندہ گھر سے نکلتا ہے تو اس کے دروازے پر ایک طرف سے جھنڈا لے کر فرشتہ کھڑا ہوتا ہے، دوسری طرف سے جھنڈا لے کر شیطان کھڑا ہوتا ہے۔ جب بندہ باہر نکلتا ہے اور اللہ کا نام نہیں لیتا، بغیر اللہ کے نام لیے نکلتا ہے نا، تو شیطان جھنڈا اٹھا کے ساتھ چل پڑتا ہے۔ پر سوچو یہ اندہ ساتھی شیطان مسافر سفر دے اندر بن جائے، وہ تو شیطان کی ہو جائے کام کر ویسی، ایسے نا غلط کام کرے گا نا، ہے تو شیطان ساتھ چل پڑتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا اگر کوئی بندہ گھر سے نکلتے ہوئے میری سنت کے مطابق رب کا نام لے لیتا ہے، شیطان دفع ہو جاتا ہے، فرشتہ جھنڈا اٹھا کے ساتھ چل پڑتا ہے۔ تو یہ چیزیں یہ سنت ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو ہم نے اگر عملی زندگی میں اختیار کر لی نا، ہمارا بل بھی کوئی نہیں آئے گا، ایکسٹرا اضافی ٹائم بھی نہیں لگے گا، زیادہ ہم نے کوئی محنت بھی نہیں کرنے پڑے گی۔ کھانا کھانے لگے ہو ہاتھ دھو کے کھا لو، سنت ہے۔ وہی کھانا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا حضرت آپ عبادت کس وقت کرتے ہو؟ حضرت علی نے فرمایا ہم 24 گھنٹے اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ یہودی تا ہنس پڑا کہتا ہے سمجھے نہیں تسی کھانا نہیں کھاندے، کاروبار کام دھندہ نہیں کرتے؟ حضرت علی نے فرمایا ہم سب کچھ کرتے ہیں۔ اس نے کہا پھر 24 گھنٹے کیسے عبادت کرتے ہو؟ حضرت علی نے فرمایا دنیا کے جتنے بھی ہم کام کرتے ہیں نا وہ پیغمبر کی سنت کے مطابق کرتے ہیں، وہ سارا کام ہی عبادت بن جاتا ہے۔ اس کی مثال ہے حدیث میں، اللہ کے نبی گزرے ایک جگہ سے، صحابی کا مکان بن رہا تھا تو دیکھا تو وہ وینٹیلیشن کے لیے وہ نہیں رکھتے وہ روشن دان جو ہوا کی کراسنگ کے لیے رکھتے ہیں، تو وہ جو روشن دان رکھا ہوا تھا
اللہ کے نبی نے پوچھا بھائی یہ کیوں رکھا ہے؟ تو کہتا ہے یا رسول اللہ یہاں سے تھوڑی سی ہوا کراس ہوگی، حبس نہیں ہوگا، اس طرح بھائی کچھ نہ کوئی دھوپ شوپ بھی تھوڑی سی آئے گی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کے بندے جب یہ تو رکھ رہا تھا اس وقت صرف یہ نیت کر لیتا نا کہ اس سے مسجد نبوی کی اذان کی آواز آئے گی تو یقیناً مسجد نبوی کی اذان کی آواز آتی اور ہوا کا کراس بھی ہوتا رہتا۔ لیکن سنو میرا صحابی، اگر یہ نیت تو کر لیتا نا جب تک یہ سوراخ باقی رہتا تمہیں عبادت کا ثواب ملتا رہتا۔ اے معمولی باتیں ہیں، معمول بڑے علماء آتے ہیں وہ آپ کو بڑی باتیں بتاتے ہیں، میں طالب علم ہوں، میں چھوٹی باتیں بتاتا ہوں، میں کہتا ہوں یار ہماری چھوٹی لیول پہ اصلاح ہو جائے نا تو بڑے علماء بڑی اصلاح آپ آ کے کر دیں گے، ٹھیک ہے نا جی؟ کرے سو کوشش سنت دے مطابق زندگی گزارن دی، گھر دے اندر یہ چیزاں پیدا کرو کہ بھائی میرے گھر کا ماحول سنت، علماء سے رابطہ کرو، علماء موجود ہیں آپ کے ہاں، کافی سارے علماء ہیں ماشاءاللہ، مشائخ ہیں، ان سے پوچھ لو کبھی میرے نبی صبح کا کھانا کیسے کھاتے تھے، میرے نبی سوتے کیسے تھے؟ میرے نبی نے فرمایا کیلو فن شیطان لا تکیل، اور لوگوں دن کے وقت تھوڑا سا سو لیا کرو، جو شیطان کیلولہ نہیں کرتا تم کیلولہ کیا، یعنی یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جو تھوڑی سی پوچھ لو علماء سے آپ کا فائدہ ہو جائے گا، کرو گے نا انشاءاللہ۔ تگل اوہ یاد رکھنی آج دا پیغام آسمانہ تو قرآن اتر ہے دلن دی اصلاح واسطے، پیغمبر جوان ابھرے ہے ظاہری اصلاح واسطے، جس وقت دونوں چیزاں کسے بندے دے اندر آ جان اللہ دی قسم ہے دنیا چی کامیاب ہے آخرت چی کامیاب ہے، اللہ اساں سارے انو کامیابیاں نصیب